أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبرية وعالم الجهر والخفية وبيده ملكوت الأرضين والسماوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المدني المكي المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الصابرين الشاكرين الراشدين المهديين. ولعن الله على أعدائهم ملعونين والناكثين والقاسدين والمارقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، کوشش کریں نعرے کا جواب بلند آواز میں دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سب سے پہلے تو آپ تمام موالیان حیدر کرار کو، تمام عزاداران مظلوم کربلا کو، تمام محبان محمد و آل محمد کو آج کی اس مبارک شب، جو یقیناً شب جو ہے وہ شب عید ہے، تمام آپ مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. اور اپنی اس مبارکباد کو، اپنے اس ہدیہ تبریک کو امام زمانہ تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. خداوند متعال آپ کی نیک شرعی دلی حاجات کو آج کی اس مبارک شب کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے. آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے. اگر آپ کے اہل خانہ میں یہاں پر حاضرین ہیں، بالخصوص جناب مومن، مولا کے محب عزادار، مولا ان کو صحت عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی صحت عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں یا بالخصوص امتیاز صدیقی صاحب کو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں جہاں بھی ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا، اس امام کا صدقہ جس کی آج آمد کی شب ہے، وہ امام کہ جسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے، اس امام کے صدقے میں مولا تمام کو صحت عطا فرمائے، تمام کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے. بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں آج کے اس مبارک شب کے صدقے میں
جس طرح آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام کی گود آباد ہوئی، اسی طرح جس گھر میں بھی اگر کوئی جو گود آباد نہیں ہے، بالخصوص ذیشان بھائی کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، ان کے گھروں میں جو خوشیاں آئی ہیں اس کی خوشیوں کو مزید دوبالا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں اللہ ان کی تمام نیک شرعی دلی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمارے مرحومین مرحومات جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، آج کی اس مبارک شب کے صدقے میں مولا تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ آج کی شب بہت مبارک شب ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ اس علی الاعلیٰ نے علی کے گھر میں ایک اور علی بھیج دیا۔ توجہ کیجئے گا، بس مختصر سا وقت ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کو جو جشن کا ہے ماحول ہے اس کو بناتے ہوئے، آپ کی طبیعتوں کو اس طرف مائل کرتے ہوئے، تو آج علی الاعلیٰ نے علی کے گھر میں ایک اور علی بھیج کر اپنے آپ کو علی الاعلیٰ ہونا منوایا ہے۔ علی آئے تھے اللہ کے گھر میں، توجہ کیجئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر سے کیوں بھیجا؟ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، یہاں تک کہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اللہ فرماتا اللہ وما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو یہ کائنات کیا کائنات کا ذرہ بھی خلق نہ کرتا۔ اگر بھیجتا تو آدم کو بھیج دیتا اپنے گھر، اگر بھیج دیتا تو نوح کو بھیج دیتا، موسیٰ کو بھیج دیتا، عیسیٰ کو بھیج دیتا، علی کو اپنے گھر سے کیوں بھیجا؟ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں، جب بھی جس نبی نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اس تبلیغ کرنے پر کسی بھی نبی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ توجہ کیے، اس نبی کا انکار کیا گیا، اس کی نبوت کا انکار کیا گیا، اس کی رسالت کا انکار کیا گیا، اس کے معجزات کا انکار کیا گیا، لیکن کسی نبی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ جناب موسیٰ نے اپنے معجزات دکھائے، موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو جادوگر کہا لیکن اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ جناب عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن کسی نے بھی جناب عیسیٰ کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، ابن اللہ کہا، لیکن اللہ نہیں کہا۔ لیکن علی وہ ذات ہے کہ جب اس نے معجزات کیے، اس نے خدا کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے جب معجزات دکھائے تو ان معجزات کو دیکھ کر اللہ کے علم میں تھا کہ وہ علیم تھا، یہ اس کے علم میں تھا کہ علی جب معجزات دکھائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ علی کو میرا شریک ٹھہرائیں، اس لیے علی کو اپنے گھر میں بھیج کر یہ بتا دیا۔ اور جب علی آئے تو کس حالت میں؟ آتے ہی سر سجدے میں جھکایا، سر سجدے میں جھکا کر یہ بتا دیا کہ بھیجنے والا وہ علی ہے، سجدے والا یہ علی ہے۔ بھیجنے والا وہ علی ہے، یعنی وہ مسجود علی ہے، یہ ساجد علی ہے، وہ معبود علی ہے، یہ عابد علی ہے۔ اللہ کے گھر میں علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ عابد علی یہ ہے، معبود علی وہ ہے۔ درود پڑھیے بابا سے بلند سلام۔
اب اسی علی کے گھر میں علی کی نظیر بن کر، علی کی مثل بن کر، علی کی شکل بن کر، علی کی صورت بن کر، توجہ ہے، علی جیسا علی بن کر اس علی کے گھر میں ایک اور علی بھیج دیا جو اس علی کی نظیر بھی ہے، تمثیل بھی ہے، مثل بھی ہے، نظیر بھی ہے، یعنی اس علی نے علی کے گھر میں ایک اور علی کو بھیج کر بتا دیا کہ میں چاہوں تو ایک علی کیا کئی علی بنا سکتا ہوں، میں کئی علی بنا سکتا ہوں۔ وہ علی آیا تھا اللہ کے گھر میں، توجہ کیجئے گا، جملہ دینا لگا ہوں، وہ علی آیا تھا اللہ کے گھر میں، یہ علی آیا علی کے گھر میں۔ وہ علی جب اللہ کے گھر میں آیا تو آتے ہی اس نے اللہ کے گھر کو کعبہ بنا دیا، جب یہ علی علی کے گھر میں آیا تو علی کے گھر کو روح کعبہ بنا دیا۔ درود پڑھے آواز بن صاحب۔ تو اس علی نے اس علی کے گھر کو روح کعبہ بنا دیا۔ ابھی میں نے کہا کہ یہ علی اس علی کی مثل ہے، اس علی جیسا ہے، اس علی کی نظیر ہے، یعنی یہ جو آج آنے والا علی ہے اس علی کی نظیر ہے، یعنی گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، چال میں، مزاج میں، طبیعت میں، عمل میں، کردار میں، توجہ ہے، شجاعت میں، ریاضت میں، عبادت میں، اس علی کی یعنی علی ابن ابی طالب کی مثل ہے، یعنی یہ علی زین العابدین اس علی کی مثل ہے۔ اور علی زین العابدین نے یعنی ہمارے چوتھے امام نے ہر ایک مقام پر یہ بتا دیا کہ میں علی اس علی سے جدا نہیں ہوں، تو جو ہے میں علی اس علی سے جدا نہیں ہوں۔ وہ علی ہے کہ ادھر سے علی جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مالک اشتر کہتا ہے مولا آپ جنگ لڑ رہے ہیں، میدان کارزار میں ہیں، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں میری نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ مولا آپ جنگ میں ہیں اور بار بار آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، آپ نماز کی فکر میں ہیں، اگر کوئی تلوار یا تیر آپ کو آ کر لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یہ علی جنگ کس لیے لڑ رہا ہے؟ توجہ ہے، یہ علی جنگ کس لیے کر رہا ہے؟ یا یہ علی ہے کہ جسے ہر وقت اللہ کی عبادت کا فکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اس کی زبان پر۔ اب وہ علی ہے، اب یہ علی بھی ہے، یہ علی حالت نماز میں ہے۔ ہمارے امام چوتھے امام حالت نماز میں ہیں کہ امام جب سر سجدے میں رکھا تو ایک اصطحاب جس نے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، اما امام نے اس کی طرف پرواہ نہیں کی، اس کی طرف دیکھا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اسے اٹھا کر دیوار پہ مارا، کہا کہ اے شیطان تو جانتا نہیں میں علی زین العابدین ہوں۔ توجہ ہے، میں علی زین العابدین ہوں۔ اب جیسے ہی امام نے یہ کہا نا تو فوراً ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، انتا زین العابدین۔ توجہ کیجئے گا، اس علی کے ساتھ اس علی کو ملانے لگا ہوں۔ ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ایک وہ علی ہے کہ جنگ احد میں ہے،
کہ ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی لا فتح الا علی. توجہ ہے, لا فتح الا علی, وہ بھی ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی. یہاں بھی جب آئی آواز انت زین العابدین, یہ بھی ہاتف غیبی سے آواز آئی, وہ بھی علی کی فتح تھی, یہ بھی علی کی فتح ہے. معلوم ہوا جب جب کوئی علی فتح کرتا ہے فتح زمین پر ہوتی ہے, آواز ہاتف غیبی سے آتی ہے. وجہ ہے ذرا ماحول ہو تو ایک نعرہ سنا دیں بابا سے بلند صلوات. یعنی جب بھی علی کی کوئی فتح ہوتی ہے تو فتح زمین پر ہوتی ہے, سند آسمان سے آتی ہے, شہادت ہاتف غیبی دیتا ہے, تو وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے. یہ علی ہے بازار کوفہ میں ہے, علی کے ہاتھ میں ایک چابک ہے. جو حرام مچھلی بیچنے والے تھے, علی نے ان کو سرزنش کی. ایک مومنہ ہے, درود پڑھے بابا سے بلند صلوات. ایک بار پھر صلوات پڑھے. ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کرے درود سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی بازار میں ہیں, سرزنش کر رہے ہیں کہ ایک خاتون, ایک مومنہ علی کے پاس آئی, کہا کہ آپ جو ان سے سرزنش کر رہے ہیں, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی فضیلت کیا ہے, مقام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں امام ہوں, میں امام ہوں. وہ کہتے ہیں اگر آپ امام ہیں تو مجھے کوئی سند دے. توجہ ہے, مجھے کوئی سند دے. اب اس عورت نے ایک پتھر علی کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اس پر مجھے اپنی امامت کی گواہی دے. علی نے اپنے ہاتھ میں اس پتھر کو لیا اور وہ پتھر نرم ہو گیا. یعنی علی نے اپنی مہر امامت اس پر ثبت کی. اب جیسے ہی پتھر نرم ہوا, اس مومنہ نے علی کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ ہوئی کہ پتھر علی کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو گیا. علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے خاتون, تو گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. اگر داؤد اپنے ہاتھ میں لوہا لے کر میرا نام لے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے, وہی علی کو جس کے ہاتھ میں پتھر نرم ہو جاتا ہے. اب اس نے امام سے امامت کی گواہی لی. اب اس نے امام کے یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد امام حسن سے بھی گواہی لی امامت کی. امام حسن کے چلے جانے کے بعد امام حسین سے بھی لی. جب آیا نا چوتھے امام کا دور, اس دوسرے علی کا جب دور آیا اور امام سے یہ آئی مسجد میں, امام مسجد میں نماز میں مصروف تھے اور یہ مسجد میں داخل ہوئی. امام کو دیکھا, یعنی گواہی لینے آئی امام کی امامت کی. امام کو مصروف دیکھا نماز میں, یہ واپس پلٹنے لگی. امام نے نماز کو تمام کیا اور کہا کہ اے مومنہ, واپس پلٹ کر کیوں جاتی ہو, آؤ مجھ سے میری امامت کی گواہی لو. جب وہ واپس پلٹ کر آئی تو پھر بڑھیا نہیں تھی بلکہ جوان ہو گئی تھی. جب وہ پلٹ کر آئی تو جوان ہو گئی. اب اس کے ہاتھ میں وہی پتھر تھا, اس نے وہ پتھر دیکھا, اس نے کہا یقیناً تو امام ہے, میں آپ سے آپ کی امامت کی گواہی لوں گی, آپ امام ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو امام تسلیم کرتی ہوں اگرچہ میں نے ابھی آپ سے گواہی نہیں لی. مولا فرماتے وہ کیسے؟ مولا کہتے جو میری جوانی پلٹا سکتا ہے اس کے لیے پتھر پر مہر لگانا کون سی بڑی بات ہے. اس پر مہر پہ پتھر لگانا. اسی امام سے
صرف اس خاتون نے، اس مومنہ نے، بس آخری بات، اس مومنہ نے صرف گواہی نہیں لی، بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب امام واپس پلٹ کر آئے تو خود ان کے چچا جناب محمد حنفیہ نے بھی ان سے ان کی امامت کی گواہی مانگی تھی۔ حجر اسود کے قریب آئے، جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا کہ آپ کے بابا کے بعد اب میں رسول کا وارث ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ حجر اسود کر دے گا۔ اب یہ دونوں آئے حجر اسود کے قریب، کہا کہ چچا آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پہل آپ کریں۔ جناب محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود سے کلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 مرتبہ کلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب امام کی باری آئی، امام نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کو کلام کیا، جیسے ہی کلام کیا حجر اسود سے فوراً آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ فوراً جواب آیا۔ جناب حنفیہ نے اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو گلے لگایا اور ماتھا چوما اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کے جد محمد رسول اللہ ہاتھوں میں سنگریزے لے کر جب سنگریزے لیتے تھے تو وہ ہاتھوں میں کلام کرنے لگے جاتے تھے۔ میں نے جناب محمد مصطفیٰ کو تو ہاتھوں میں سنگریزے دیکھتے ہوئے کلام کرتے ہوا نہیں دیکھا، آج آپ کو دیکھ لیا۔ مجھے آج اس بات پر ایمان ہے کہ اگر کوئی حسین کے بعد کوئی بھی وارث محمد ہو سکتا ہے تو وہ کل بھی زین العابدین تھا، آج بھی زین العابدین ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔